بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے زیادہ عبادت گزار شخص کون ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم فرمان اور ایک اہم وصیت سے معلوم ہوگا۔ جیسے کہ مسند احمد اور سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یأخذ منی 5 خصال فیعمل بہن او یعلمہن من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے پانچ باتوں کو حاصل کرے، یعنی 5 باتیں میں کہوں اور ان 5 باتوں کو وہ اچھے سے سنے، فیعمل بہن، اور ان 5 باتوں کو سننے کے بعد ان پر کیا ہے، عمل بھی کرے، او یعلمہن من یعمل بہن، یا ان کو سکھا دے، ان کو بتا دے دوسروں کو جو اس پر کیا ہے، عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں، 5 خوبیاں، 5 خصلتیں، 5 صفات کے بارے میں صحابہ کرام کو بتانا چاہا، لیکن شرط رکھی، وہ یہ جو ان 5 باتوں پر عمل کرے وہ، یا اگر عمل نہیں کر سکتا تو اس شرط کے ساتھ ان 5 باتوں کو لے کہ آگے ان کو سکھا دے گا، ان کو بتا دے گا جو اس پر کیا ہے، عمل کریں گے۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے حضرات کہ انسان خود کوشش کرے بھلائی پر، خیر پر عمل کرنے کا، لیکن اگر کبھی کسی بنا پر عمل نہیں کر سکتا یا عمل کر بھی لیتا ہے تو اپنے تک جو ہے اس خیر اور بھلائی کو محدود نہ رکھے، بلکہ دوسروں کو بھی اس خیر کی طرف کیا ہے، رہنمائی کرے اور انہیں بھی کیا ہے، ہدایت دے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 خصال، 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہا آپ نے بطور وصیت صحابہ کرام کو، تو یہ شرط رکھی کہ ان 5 پر عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچا دے یہ بات جو ان باتوں کو سننے کے بعد وہ ان پر کیا ہے، عمل کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور یہ شرط رکھی تو اتنے میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یعنی آپ کی ان باتوں کو اور ان خصلتوں کو جو خصال اور جن خصلتوں کا آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں سننے کو تیار ہوں، اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں، اور اسی طرح دوسروں تک پہنچانے کو بھی جو ہے تیار ہوں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ جذبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑا، فعدہن فیہا، اور حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں پر کیا ہے، ان 5 خصلتوں کو کیا ہے، گنا اور شمار کرایا، اور فرمایا، نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔
5 باتوں کی نصیحت آپ نے کی، جن میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جس میں آپ نے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار شخص کون ہوگا، اور جو کہ اصل آپ حضرات کو ہمیں بتانا ہے وہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ حرام کاریوں سے تم جو ہے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حرام کاریوں سے بچا لینا یہی جو ہے سب سے زیادہ کیا ہے، عبادت گزاری کی کیا ہے، ایک علامت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو حرام کام ہیں ان سے تم اپنے آپ کو روک لو، پرہیز کرو، اپنے نفس کو ان سے دور کرو، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ حرام کام کیا کیا ہیں؟ بہت کچھ ہیں۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روکا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، وعید سنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، وعید سنائی ہے، وہ تمام کام ہمارے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ حرام کاری صرف یہ نہیں کہ انسان چوری کرے، قتل کرے، زنا کرے، نعوذ باللہ، سود کھائے، صرف یہی حرام نہیں، بلکہ چغل خوری کرنا یہ بھی ایک بہت ہی بڑا حرام کام ہے، گناہ ہے۔ ادھر کی باتیں ادھر منتقل کرنا، فساد پھیلانے کی نیت سے فتنہ لوگوں میں ڈالنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی حرام کام ہے۔ نماز کو تاخیر سے پڑھنا جان بوجھ کر یہ بھی حرام کام ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آنا، قطع رحمی کرنا، ماں باپ کے ساتھ سخت انداز سے گفتگو کرنا، نرم گفتگو کے بجائے، یہ بھی حرام ہے۔ ہر حرام کام سے انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے، آپ نے فرمایا تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو کیا ہے، ہر حرام کام سے کیا ہے، بچنے کی کیا ہے، توفیق دے۔ لیکن اتنا ضرور ہے حضرات کہ حرام سے بچنا کوئی آسان نہیں ہمارے لیے، یعنی یوں کہا جائے کہ صرف زبان سے کہہ دینا حرام سے انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، بلکہ اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی سے برائیوں سے بچنے کی توفیق طلب کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ تب جا کر کے حرام کاریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور عبادت گزار اپنے آپ کو کیا ہے، بنا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ حرام کاریوں سے بچنے کے لیے حضرات اللہ تبارک و تعالی سے ہم ہمیشہ دعا کریں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، دین پر، نیک عمل پر ثبات قدمی کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، دعا ہوا کرتی تھی۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے حرام کاموں سے کیا ہے، دور رکھے، بچا کر کے رکھے، بچنے کی توفیق دے، تاکہ ہم عبادت گزار سمجھے جائیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوگی تو اب
اس کے بعد ہر قسم کی خیر و بھلائی ہمارے لیے کیا ہے آسان ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حرام سے بچنے کے جس طرح ہمیں دعا کرنا ہے، اللہ سے توفیق طلب کرنا ہے، اسی طرح حضرات ہمیں ہر لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، یعنی ایسے کام جو بے فائدہ ہوں، بے مقصد ہوں، آپ کا اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد حاصل نہیں، جائز مقصد، ایسے کاموں سے ہم دور رہیں، اپنے آپ کو بچا کر رہیں، تب جا کر کے جو حرام کام ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے بچا سکیں گے۔ ورنہ جب انسان لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو لگایا رہے تو بہت ہی عین ممکن ہے کہ کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے گا، حرام کا کیا ہے ارتکاب کر لے گا۔ موبائل فون ہے آج کی زندگی کے لوازمات میں سے، ضروریات میں سے ایک ضروری چیز ہے موبائل فون، لیکن اگر اسی موبائل فون میں آپ لا یعنی کام اور بے فائدہ بے مقصد اس کا استعمال کریں گے تو بہت ہی عین ممکن ہے کہیں نہ کہیں کسی حرام میں کیا ہے مبتلا ہو جائیں گے، حرام چیزیں دیکھنے لگیں گے، حرام چیزوں کے بارے میں سننے لگیں گے، کہیں نہ کہیں جو ہے شیطان حرام کی طرف آپ کو کھینچ لے جائے گا، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو کیا ہے اس کے لیے مہیا کیا، بے فائدہ بے مقصد چیزوں کی طرف یا بے مقصد بے فائدہ کیا ہے موبائل کو استعمال کرنے لگے۔ تو ہمیشہ بے مقصد اور جو ہے لا یعنی کاموں سے ہم اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، تو یقیناً اس کی برکت سے کیا ہے حرام سے بھی بچنے میں ہمیں کیا ہے توفیق حاصل ہوگی، اور اس میں بھی ہمیں کیا ہے مدد حاصل ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار شخص کون ہیں، آپ نے اس کے بارے میں بتایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم تمام حرام کاریوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھو، بچا کر رکھو، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو کچھ دے دیا ہے تم اس پر راضی رہو، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار سمجھے جاؤ گے، سب سے زیادہ غنی سمجھے جاؤ گے۔ اور یہ حقیقت ہے حضرات کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہم اس پر اگر راضی ہو جائیں، ناشکری کی بجائے اور اسی پر راضی ہو جائیں، ہم شکر گزاری ادا کریں اللہ کی، تو یقیناً جو ہے ہمارا دل کیا ہے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، اور کسی کی ضرورت ہم کیا ہے کسی کی ضرورت کے ہم کیا ہے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری بات جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ یہ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم کامل مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اسلامی آداب میں سے ایک اہم ادب ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہی کے لیے جبرائیل امین آسمان سے اترتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خاص وصیت کیا کرتے تھے، اور اتنی تاکیدی وصیت کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں جبرائیل امین پڑوسی کا حق وراثت میں کیا ہے مقرر نہ کر دے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ان کو ایذا تکلیف دینے سے ہم اپنے آپ کو روکیں، ہمارا ایمان کیا ہے مکمل ہو جائے گا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور تم لوگوں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ ہم اپنے لیے جو کچھ چاہتے ہیں، خیر و بھلائی چاہتے ہیں، تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم جو ہے دوسروں کے لیے بھی کیا ہے خیر و بھلائی چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اور یہ بھی ایمان اور اسلام کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں یاد ہوگا،
لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص کامل مکمل ایمان والا نہیں اس وقت تک جب تک کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے تمام وہ چیزوں کو نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے وہی چاہے انسان جو اپنے لیے چاہتا ہے، تب جا کر کے انسان کا کیا ہے ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، تعلیم ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بطور وصیت کہا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم لوگوں کے لیے وہی کچھ چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، اور بہت زیادہ تم ہنسنا مت، بہت زیادہ ہنسی کو نہ لانا۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ کثرت ضحک یعنی کثرت سے ہنسنا یہ دل کو کیا ہے مردہ کر دیتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو، دنیاوی کاموں میں پڑ جاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ جو ہے مزید اور کیا ہے دل کو کیا ہے مردہ کر دے گا۔ تو المہم کہنا یہ تھا حضرات کہ سوال یہ تھا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار کون؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 وصیتیں کی حضرت ابو ہریرہ کو، ان 5 وصیتوں میں یہ وصیت موجود ہے اور اس کا جواب موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچانا، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہے عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہو اور عبادت گزار کے جو ہے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر قسم کے حرام کام سے، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، ہر ایک گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے توفیق بھی طلب کریں، تو یقیناً کیا ہے ہم اعبد الناس کیا ہے اپنے آپ کو جو ہے ان میں کیا ہے شمار کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھوں کو ہر قسم کے حرام کاریوں سے بچنے کی کیا ہے توفیق دے، ہماری مدد کرے اور ہمیں حرام کاریوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے کوشش کرنے کی بھی توفیق دے، تاکہ ہمارا شمار کیا ہے عبادت گزاروں میں ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔